ستی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین. آج کی سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب پر حملے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آج 5واں روز ہے لیکن ابھی تک FIR درج نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ آپ دیکھ لیں, اس حوالے سے ظاہر بڑے سوالات اٹھا رہی ہے. اور خود عمران خان صاحب متعدد پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ بے بسی کا اظہار کرتے دکھائی دیے. عمران خان صاحب یہ سوال اٹھاتے رہے کہ پنجاب میں حکومت ہماری ہے, لوگ ہمارے ہیں, پولیس ہماری ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ FIR نہیں کاٹی جا رہی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر اور پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کے لیڈر کے ساتھ اگر یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو سوچیں ایک عام شہری کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. بہرحال آج اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر ظاہر بات کی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے IG پنجاب کو عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کا باقاعدہ طور پر حکم جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں FIR درج نہ ہوئی تو از خود نوٹس لیں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, معاملے کی نزاکت کو سمجھیں. 90 گھنٹے ہو گئے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا. اگر مقدمہ درج نہیں ہوگا, FIR نہیں ہوگی تو پھر تفتیش کیسے ہوگی. انہوں نے کہا کہ IG صاحب آپ کے کام میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو پھر عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی. یہ جناب باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بات کی گئی ہے اور یہ ریمارکس دیے گئے ہیں. اب ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اس پر بات کی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, مقدمہ درج ہوتا ہے یا نہیں. یہ سوال اپنی جگہ اٹھایا بھی جا رہا ہے کہ چلیں عمران خان صاحب تو بچ گئے اس حملے میں, لیکن جو کارکن عمران خان صاحب کا اس میں شہید ہوا, قتل ہوا, معظم نامی, اس کا مقدمہ بھی ابھی تک درج نہیں ہوا. یعنی جو قتل ہوا اس کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہو سکا, جو 10 سے زائد لوگ زخمی ہوئے اس تمام تر صورتحال کو لے کر, ان کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہو سکا. اب ظاہر ہے چیف جسٹس نے سوموٹو لینے کی بات کی ہے اور ظاہر ہے آلریڈی بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے اس معاملے کے اندر, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے پنجاب حکومت کو اس تمام تر صورتحال کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کو, اور FIR نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ FIR نہ ہونے کی وجہ سے شواہد کمزور ہو جاتے ہیں, پھر یہ مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ عدالت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ IG پنجاب بتائیں, باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹائم فریم مانگا ہے. انہوں نے کہا کہ IG پنجاب بتائیں کہ کتنے وقت میں یہ حملے کی جو FIR ہے وہ درج ہوگی, اور اگر FIR میں تاخیر ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ شواہد ضائع کیے جا رہے ہیں. یہ جناب کہا گیا ہے آج چیف جسٹس کی جانب سے. اور اس پر IG پنجاب کی جانب سے جو بات کی گئی عدالت کے اندر, انہوں نے کہا کہ مجھے صوبائی حکومت نے FIR درج نہ کرنے سے روکا تھا. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے میں نے FIR درج نہیں کی. اس پر ظاہر سوشل میڈیا پر بڑی بات ہوتی رہی کہ صوبائی حکومت نہیں چاہتی تھی, یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بڑی افواہیں گردش کرنے لگی. اس پر مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس پر انہوں نے رد عمل دیا, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے نامنظور افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے روکا تھا. یعنی کہ مونس الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نومینیٹ کیا جائے ان افراد کو جو کہ اس حملے کے پیچھے ملوث تھے, نہ کہ ظاہر عمران خان صاحب جن 3 لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب بغیر ثبوت کے الزامات لگا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اس پر کچھ لیگل ایکسپرٹ سے جب ہماری بات ہوئی ہے, لیگل ایکسپرٹ کو ہم نے سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو قانون کی کتاب یا قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے خلاف مدعی چاہتا ہے وہ FIR درج کرواتا ہے. مدعی اگر کسی کو بھی FIR میں نومینیٹ کرتا ہے تو وہ نومینیٹ کرا سکتا ہے, یہ اس کا قانونی لیگلی ایک رائٹ ہے. لیکن بعد میں جب تفتیش ہوتی ہے تو تفتیش بعد جو ہے اگر اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو یہ قانون کہتا ہے. اب دوسری طرف ناظرین وزارت داخلہ نے بھی پنجاب حکومت پر الزام لگا دیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملے کے شواہد ضائع کیے جا رہے ہیں اور FIR کی تاخیر سے شواہد ضائع ہو رہے ہیں اور ظاہر وکٹم کو نقصان ہو رہا ہے. یہ وزیر داخلہ نے آج خط بھی لکھا ہے پنجاب حکومت کو. انہوں نے کہا کہ FIR میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ بڑا کلیئر ہے اور قانونی ماہرین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنی تاخیر FIR میں ہوگی اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہوگا اور وکٹم جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا. تو جلد سے جلد اس کی FIR درج ہونی چاہیے. اب جیسا میں نے پہلے بات کی کہ
جن 3 لوگوں کی عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے، پہلا جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس وقت، اور تیسرا انہوں نے DGC جنرل فیصل نصیر صاحب کی بات کی ہے جو کہ طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں، اور میجر جنرل جو فیصل نصیر صاحب ہیں، اگر یہ FIR درج ہو جاتی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا شاید پہلا واقعہ ہوگا یا پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت جو ہے اس کے خلاف FIR ہو گئی ہے۔ لیکن اس سارے سیناریو کے اندر اب ذرا تھوڑا سا اگر انالیسس کریں تو حالات اور معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں دونوں جانب سے۔ پہلے عمران خان صاحب پر حملہ ہوتا ہے، حملے کے بعد عمران خان صاحب براہ راست الزام لگاتے ہیں DGC جنرل فیصل نصیر صاحب کے اوپر، اور اس پر ISPR کی ایک پریس ریلیز سامنے آتی ہے، بڑی سخت اور کیٹاگوریکلی ایک سٹیٹمنٹ ISPR کی جانب سے سامنے آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مخصوص مقاصد کے لیے ادارے کو بدنام کریں گے تو ایکشن لیا جائے گا۔ بلکہ اس پریس ریلیز کے اندر وفاقی حکومت سے عمران خان کے خلاف ایکشن لینے کی بھی بات کی گئی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑی اہم چیز دیکھنے کو سامنے آئی اور بڑی حیران کن بھی تھی کہ عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا ہے۔ یہ بڑا ایک سنگین معاملہ اور بڑا اہم معاملہ ہے، اور کافی خطرناک چیزیں بھی اس خط میں لکھی گئی ہیں، اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تمام تر مندرجات جو ہیں وہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ کر سناؤں۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب نے جو صدر مملکت کو خط لکھا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کافی خطرناک چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہر بحرف اور بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ بیسیکلی اس خط کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب نے لکھا کہ میں ملک میں آئین اور قانون سے جو انحراف ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں، یعنی صدر مملکت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ جب سے PTI کی حکومت کو گرایا گیا، قوم میری حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ہمیں جھوٹے الزامات، حراست، بلا جواز گرفتاریوں، حالانکہ زیر حراست تشدد جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ وزیر داخلہ مجھے بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ISI کے DGC میجر جنرل فیصل نصیر کی جانب سے میرے قتل کا منصوبہ میرے علم میں لایا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ گزشتہ ہفتے ہمارے حقیقی آزادی مارچ میں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بچایا اور میرے قتل کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں صدر کو کہ بطور ریاست کے آئینی سربراہ کے اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 243(2) کا جو انہوں نے ہے وہ حوالہ دیا ہے، 243(2) کے تحت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیا جائے۔ صدر مملکت اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات اور محاسبے کا اہتمام کریں، اور بطور وزیر اعظم میرے آرمی چیف اور DG ISI کے درمیان ہونے والی گفتگو جو کہ میڈیا کے سامنے لائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیکس منظر عام پر آئی تھی، اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ سنگین ترین سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے۔ وزیر اعظم کی محفوظ لائن یعنی کہ ٹیلی فون لائن کی وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی محفوظ ٹیلی فون لائن پر نقب قومی سلامتی پر اعلیٰ ترین سطح کا حملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر کو ISPR اور DG ISI کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کے فیصلے سے یکسر متضاد موقف اپنایا گیا۔ ظاہر ہے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا DG ISI اور اس کے ساتھ ساتھ DG ISPR کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس تھی، جس پر ظاہر بڑی بات ہوئی اور بڑی ایک حیرانگی کی
सी सूरत-ए-हाल उस वक्त पैदा हुई जब मीडिया नुमाइंदों ने DGI-SPR के साथ साथ DGI-SI को भी देखा, और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का कोई पहला वाक़या था कि जब इस तरह से बराह रास्त DGI-SI जो है वो मीडिया पर नज़र आए और उन्होंने, हमने देखा कि सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। इस पर इमरान खान सब क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यकसर मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाया गया, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो मौक़िफ़ अपनाया गया उससे। उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि 2 फ़ौजी अफसरान किस तरह से खुलेआम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को झुटला सकते हैं। इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी में जो बात हुई है उससे मुतज़ाद आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौजी अफसरान की जानिब से जानबूझकर गलत बयानी की तख्लीक की कोशिश संजीदा तरीन मामला है, और एक संजीदा तरीन जो हैं वो इससे सवालात जन्म लेते हैं। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से काबिल गौर और जवाब तलब 2 अहम तरीन सवालात जन्म लेते हैं। एक, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, यानी खुफिया एजेंसी के हवाले से उन्होंने बात किया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ISI का सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब कैसे हो सकता है। उन्होंने इस सवाल उठाया, मैं दोबारा आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का सरबराह DGI-SI प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब कैसे हो सकता है। यानी इमरान खान ने DGI-SI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवालात उठा दिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैसे सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा, फौजी अफसरान के लिए ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने, और काफ़ी ख़तरनाक बातें। अब देखना ये है कि इस पर क्या रद्द अमल आता है और उस पर क्या बात बनती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौजी अफसरान के लिए मुकम्मल तौर पर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद जमात के सरबराह को निशाना बनाया गया। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे निशाना बनाया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी ज़ाहिर पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि इमरान खान साहब का बयानिया गलत है। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौजी अफसरान ने मुकम्मल तौर पर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद जमात के सरबराह को निशाना बनाया गया। इमरान खान साहब ज़ाहिर ये बात कर रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे निशाना बनाया गया। ज़ाहिर पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कर रहे थे कि जो अमरीकी साजिश की वो बात कर रहे हैं, साइफर की वो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का तमाम तर बयानिया जो है वो झूठ पर मबनी है, इसे झूठ करार दिया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR की लिमिट्स जो हैं उनका तयन करना चाहिए। प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा है कि उनकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, इसका तयन करना चाहिए। यानी कि ISPR के तर्जुमान फ़ौज के मामलात में, ये डिफेंस के दिफा के मामलात पर आकर आएँ, बात करें, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पर एक कुछ लिमिट्स होनी चाहिए कि वो क्या बात कर सकते हैं। इस हवाले से उनके इख्तियारात को महदूद किया जाए। उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप ISPR की हुदूद कार के तयन के अमल का आगाज़ करें। ये जनाब पूरा का पूरा एक डिटेल लेटर था, एक ख़त था जो कि इमरान खान साहब की जानिब से सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को लिखा गया है। ये लड़ाई अब बड़ी खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट। इमरान खान साहब जो बयान देते हैं, दूसरी तरफ से सख्त रद्द अमल आता है, और उस रद्द अमल के जवाब में इमरान खान साहब भी रद्द अमल देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया है, अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये कोई अच्छा नहीं है। ये जिस तरह से लड़ाई हो रही है, खुलकर सामने आ रही है, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये नारकी या दम इस्तेहकाम ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है कि फ़ौज के इदारे के एक शख्स का अगर नाम लिया जाए तो पूरी की पूरी फ़ौज जो है उस हवाले से कहा जा रहा है कि फ़ौज को मुतनाज़ किया जा रहा है, फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सोचने की बात है कि अब देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर लियाकत अली ख़ान को गोलियाँ मारी गई, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस अंदाज में उनको सूली पर लटकाया गया, उनको ज़ाहिर फांसी दी गई, जिसको जुडिशल मर्डर भी कहा जाता है। इस पर ज़ाहिर बहुत सारे लोगों ने बाद में अफसोस का इजहार किया, इसे गलती भी करार दिया गया। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आप देख लें जिस अंदाज में
ان پر گولیاں چلائی گئی. اب عمران خان صاحب پر حملہ. میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو سیاسی لیڈران ہیں، یہ جو سیاسی رہنما ہیں، یہ کب معاملات کی سنگینی کو سمجھیں گے. ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آج عمران خان ہے، کل ہم ہو سکتے ہیں. کل شہید بے نظیر بھٹو تھی، اس سے پہلے لیاقت علی خان تھے، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے، قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگر آرمی کے ایک شخص کے حوالے سے بات کرنے سے پوری آرمی کا وقار مجروح ہوتا ہے، تو ایک لیڈر پر حملہ کرنے سے کیا تمام پولیٹیکل جماعتوں کا وقار مجروح نہیں ہوتا؟ کیا یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے پر پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب پر حملے کو لے کر تمام کے تمام جو گورنمنٹ میں بیٹھی جماعتیں ہیں، بجائے اس کے کہ یک زبان ہو جائیں، کھڑی ہو جائیں اور کہیں کہ ان عناصر کو بے نقاب کیا جائے، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اتنی ساری چیزیں بھگتتی ہوئی آئی ہے، وہ بھی آج سوال اٹھا رہی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کو سن رہی تھی. کوئی یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اگر 4 گولیاں لگی ہیں تو خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا کیوں نہیں. کوئی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا عمران خان صاحب جن لوگوں کو نومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایف آئی آر میں، کیا اس سے ایگری کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں گولیاں لگی نہیں ہیں. کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب شاہ رخ خان اور سلمان خان سے بھی بڑے ایکٹر ہیں، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. کچھ لوگ پی ایم این این کے آ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فلاں ہاسپٹل سے فلاں کیوں لے جایا گیا، اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سوالات اٹھائیں، آپ کے سیاسی اختلافات، سیاسی نظریات، آپ ایک دوسرے سے ضرور اختلاف کریں، لیکن خدا کے لیے جب ایک لیڈر پر حملہ ہو جاتا ہے، اس کی جان جو ہے وہ جا سکتی تھی. اب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنے ویلاگز کے اندر یہ خدشے کا اظہار کرتے رہے. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط بھی لکھا، انہوں نے صدر پاکستان کو خط بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے تھریٹ ہے، مجھے میری جان کو خطرہ ہے. لیکن اس وقت کسی کو نہیں سوجا. لیکن جب ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے، ان پر حملہ ہو گیا، وہ قتل ہو گئے، سب کو پھر نوٹس لینا بھی یاد آ جاتا ہے، سب کو پھر مذمت کرنی بھی یاد آ جاتی ہے. بھائی جب وہ زندہ تھا، جب وہ التجائیں کر رہا تھا، جب وہ اپنی ویلاگ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے تھریٹ ہے، اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے آپ؟ یہی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اتنے عرصے سے پریس کانفرنسز کے اندر یہ کہہ رہے تھے، بار بار اپنے جلسے جلوسوں میں خطاب میں کہہ رہے تھے کہ بند کمروں میں مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، مجھے راستے سے کیسے ہٹایا جائے. لیکن اس حوالے سے کسی نے ان کی بات پر غور ہی نہیں کیا، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن دہاڑے جلسے کے اندر انہیں گولی ماری گئی. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی سیاسی لیڈران کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے. ہم نتائج بھگت چکے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی ہم شخصیت کو ہم کھو چکے ہیں. اب عمران خان صاحب جیسے سیاسی شخصیت کو قداور، جن کی پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر اتنی زیادہ مقبولیت ہے، پورا کا پورا اب نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہا ہے. اب عمران خان صاحب کے آپ نظریے سے جتنا مرضی اختلاف کر دیں، ان کی سوچ سے، ان کی باتوں سے، ان کے ہر چیز سے اختلاف کر لیں، لیکن اس چیز سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت پبلک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. لوگ پسند کرتی ہے، ان کی بات مانتی ہے، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی. مطلب یہ ہوتا کیا آ رہا ہے پاکستان کے اندر؟ پچھلے 75 سالوں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایک قدم بھی ہم آگے بڑھ چکے ہیں. بھائی یہ جمہوریت ہے، اسے آپ جمہوریت کا نام دے رہے ہیں. اب صحافی جو ہیں وہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، پولیٹیشنز کو اٹھایا جا رہا ہے. اور تو اور چھوڑیں یار، اعظم سواتی صاحب کا معاملہ آپ دیکھ لیں. مطلب جس انداز میں وہ 70 سالہ شخص، بوڑھا بزرگ شخص آہیں بھر رہا ہے، رو رہا ہے پریس کانفرنس کے اندر، اس نے تو سب کچھ کھول کر رکھ دیا آپ کے سامنے. بھائی کون لوگ ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیا ایسی ہوتی ہے جمہوریت؟ کیا اس لیے آزادی ملی تھی ہمیں؟ کیا ہمارے بزرگوں نے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور آزادی حاصل کی تھی؟ اسے ہم آزاد ملک کہیں گے جہاں پر کھل کر بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں پر کھل کر جینے کی آزادی نہ ہو، جہاں پر آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ سیو نہیں ہے.
اب اعظم سوادی صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر جو باتیں کی ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ عقل وہاں پر جا کر دنگ رہ جاتی ہے. ہم شرمندہ ہیں بحیثیت قوم جو ہیں وہ. اب انٹرنیشنلی ہمارا کیا امیج جاتا ہوگا، اور چاہے اس کے پیچھے جو بھی ہو، اس گھنونے گھٹیا کھیل کے پیچھے جو کوئی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے. انگلیاں کبھی ادھر اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی ادھر اٹھائی جا رہی ہے، کبھی ہمیں اداروں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. مطلب صاف شفاف تحقیقات ہر معاملے کی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو ملک کے ضامن ادارے ہیں، جو ہمارے محافظ ادارے ہیں، کم سے کم ان پر یہ جو الزام تراشی کا ایک سلسلہ شروع ہونا، ایک چیز چل نکلی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے پیچھے تو کلیئر ہونا چاہیے کہ یار اس گھنونے فیل کے پیچھے آخر کون ہے. اتنے دن سے اعظم سوادی صاحب پریس کانفرنس کے اندر رو رہے تھے، بالآخر آج سپریم کورٹ نے اس اعظم سوادی کیس کا نوٹس لیا ہے، جس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں چاہ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں. اعظم سوادی چیف جسٹس سے ملنے سپریم کورٹ پہنچ گئے تو ان کی پولیس اہلکاروں سے اس معاملے پر تلخ کلامی ہوئی. اعظم سوادی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے عدالت میں پیش ہونے کی کوشش کی گئی تو پولیس اہلکار نے کہا کہ بغیر اجازت اندر نہیں بھیجا جا سکتا. تاہم چیف جسٹس نے اعظم سوادی کو بلا لیا اور وہ دوران سماعت روسٹم پر آ گئے. چیف جسٹس کے سامنے آئی. چیف جسٹس نے کہا کہ اعظم سوادی صاحب آپ کا مقدمہ ہیومن رائٹس دیکھ رہے ہیں، مبینہ ویڈیو کے معاملے پر ہم افسردہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے، ویڈیو پر ہیومن رائٹس سیل نے تحقیق شروع کر دی ہے. آپ تو کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے. یہ بڑا ایک کنٹروورشل ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا تھا جب سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ تو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہی نہیں کبھی. جب اعظم سوادی کا سٹیٹمنٹ آیا تھا تو اعظم سوادی نے کہا کہ کوئٹہ فیڈرل لانچ میں ٹھہرا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ سوادی صاحب آپ کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں، معاملے کا قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اعظم سوادی اس موقع پر ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئے. اس سے پہلے بھی وہ پریس کانفرنس کر چکے. اب یقین کریں ان کی پریس کانفرنس سن کر، جب وہ کہتے ہیں کہ میری پرائیویٹ ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے لیک کی گئی، میری بیٹی نے وہ دیکھی. اب خود سوچیں کہ یار ہم کس طرح کے معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، یہاں پر ہماری پرائیویسی تک سیو نہیں. اور یقین کیجئے اگر آج اعظم سوادی ہیں نا تو کل آپ بھی ہیں. میں بہت سارے لوگوں کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے یہ ریئلائز ہوا کہ یار آپ جتنے مرضی سیاسی اختلاف کر لیں، کہیں نہ کہیں کچھ اصول پرست لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بچی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے بڑے کچھ سینئر جو رہنما ہیں جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اسے کنڈیم کیا ہے اور اعظم سوادی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 2-4 اور لوگ ہیں. ایون میں مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی، فن بٹس کے ساتھ انہوں نے بھی اس معاملے کو کنڈیم کیا ہے. ظاہر سینٹ کی 14 رکنی کمیٹی اس سارے معاملے کی تفتیش کے لیے اب بنائی گئی ہے. لیکن آج ایک بار پھر عدالت کے سامنے بھی اعظم سوادی صاحب آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ جو ویڈیو میرے اہل خانہ کو بھیجی گئی وہ میں ججز کے علاوہ کسی کو نہیں دکھا سکتے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں کسی کو دکھاؤں. اور اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ویڈیو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، متعلقہ اداروں کو کہیں گے کہ یہ ویڈیو انٹرنیٹ سے ہٹا دیں. ہم آپ کا کیس ہیومن رائٹس سیل میں دیکھ رہے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے کون کون دشمن ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کہ کس نے کیا ہے. آج کل سچ کو تلاش کرنا مشکل ہو چکا ہے، جھوٹ کی کئی تہوں میں سچ چھپا ہے. یہ کہا جناب چیف جسٹس نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ انسانی حقوق سیل سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں تو آج ہی آپ کو دوبارہ بلا لیتے ہیں، ضرورت ہوئی تو ضرور مداخلت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ انسانی حقوق سیل یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. سپریم کورٹ نے ہیومن رائٹس سیل سائٹ سے اعظم سوادی اور ساتھ ساتھ ارشد شریف معاملے کا بھی آج عدالت کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ان کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی انہوں نے بات کی تھی. تو آج عدالت نے ارشد شریف کیس کا بھی سوموٹو لے لیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کا خط ملا ہے جس پر کارروائی شروع کر دی ہے. کینیا جانے والی ٹیم بھی واپس آ چکی ہے. عدالت کا کام تفتیش کرنا نہیں ہے، عدالت کے پاس مواد ہونا چاہیے تاکہ سوالات کے جوابات مل سکیں.
یہ جناب تمام تر صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ارشد شریف صاحب کے معاملے پر جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ارشد شریف صاحب اس ملک کے ایک نامور اور بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، اور پاکستان کے جس طرح سے سبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں سے ایک تھے، اور بہت ساری سٹوریز انہوں نے بریک کی، بہت سارے لوگوں پر انہوں نے کھل کر الزام لگائے حالانکہ ان کو تھریٹ تھے، اور بہت سارے انٹرویوز جب ان کے آتے ہیں تو ہم سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بہادر تھے، اور آج تک اب دیکھیں سوشل میڈیا پر ان کی کئی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ چلائی جاتی ہیں۔ ارشد شریف صاحب سے ایک بار ایک صحافی نے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو اتنے سارے تھریٹس ہیں، تو انہوں نے پھر آگے جواب دیا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، جو رات قبر میں ہے وہ قبر سے باہر نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ شہید ہو کر مرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جب ان کی گزشتہ کچھ ویڈیوز ہم سنتے ہیں تو دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایسے عظیم صحافی سے محروم ہو گیا ہے جس کا شاید کوئی عمل بدل نہیں ہے۔ ارشد شریف صاحب نے، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کہ واپس نہیں آنا، وہ ابھی میرے ویلاگ کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے آج چیف جسٹس صاحب نے اس پر سو موٹو لی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اس پر تھوڑی سی بات کروں۔ ارشد شریف صاحب نے واپس نہیں آنا، لیکن عدالتیں نوٹس لے رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، حکومتیں بیانات دے رہی ہیں کہ اس پر ہم تحقیقات کریں گے، اس واقعے کے پیچھے ملوث جو عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ یہ بڑا مذاق سا لگتا ہے جب کہتے ہیں کہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، اتنا ہائی پروفائل مرڈر، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چھپے عناصر کو ہم سامنے لائیں گے، اور بار بار کہا جاتا ہے۔ اب یہ مذاق اس لیے لگتا ہے کہ بہت ساری ہائی پروفائل شخصیات گئی، بہت سارے اہم سانحات ہوئے، لیکن آج تک اگر تحقیقات بالفرض ہوتی بھی ہیں تو رپورٹ پبلک نہیں کی جاتی۔ پتہ نہیں آج تک پیپلز پارٹی 5 سال برسر اقتدار رہی ہے اور اسی نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی کہ ہم محترمہ کے قاتلوں کو سامنے لائیں گے، کیفر کردار تک پہنچائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا کچھ بھی نہیں، آج تک کوئی سراغ نہیں ملا، کچھ اتا پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیاقت علی خان کو سر عام گولیاں ماری گئی، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، آج تک کچھ ہوا نہیں ہوا نا۔ تو ارشد شریف صاحب، اچھا اس سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن حاملہ خواتین کے منہ میں گولیاں ماری گئی، دن دہاڑے نامینیٹ کیا گیا تھا وزیر داخلہ جو آج بنے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ ہوا نہیں، بلکہ جس شخص پر الزام لگا اس کو اس ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اتنی اہم عہدے پر تعینات کر دیا گیا، انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے ان کے لواحقین، جن لوگوں نے جانیں قربان کی، جن لوگوں نے شہادتیں دی؟ تو یہ جناب اس ملک کا نظام انصاف ہے، اور یہاں پہ کچھ طاقتور شخصیات ہیں جن کا سارا کے سارا ہولڈ ہے، اور اب عمران خان صاحب ظاہر ہے اپنی حکومتوں میں تو سبھی کمپرومائز کرتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے یہ شکوہ رہا ہے تمام کے تمام سیاسی جماعتوں سے، چاہے وہ PMLN ہو یا ابھی پاکستان تحریک انصاف ہو۔ اب نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو وہ ہر معاملے پر کمپرومائز کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈان لیکس کا معاملہ تھا تو اس وقت کے جو ان کے وزیر اطلاعات تھے، جو ان کے انفارمیشن منسٹر تھے پرویز رشید صاحب، انہوں نے کمپرومائز کیا PMLN نے، اور انہوں نے ریزائن کیا۔ نہال ہاشمی صاحب نے بات کی، ان کو جو ہے وہ قربان کرنا پڑا۔ اب اپنی حکومتوں میں یہ کمپرومائز کیسے کرتے تھے؟ بالفرض اگر انہیں دوسری طرف سے کسی طرح کا غم و غصہ ہوتا تھا، اپنے کسی ایک لیڈر سے بیان دلوا دیا جاتا یا کوئی چیز لیک ہو جاتی، تو یہ اپنے اس لیڈر کو یا اپنے اس کارکن کو یا اپنے ہی اس وزیر کو عہدے سے ہٹا دیتے اور بڑا واضح طور پر آ کے کنڈیم کرتے اور پھر پریس کانفرنس کرتے کہ پارٹی کا موقف یا نواز شریف صاحب کا موقف ان کے موقف سے ٹوٹلی مختلف ہے، پارٹی کا موقف یہ نہیں ہے، کنڈیم کرتے یعنی کمپرومائز کر لیتے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا مشاہد اللہ صاحب، انہوں نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کوئی بات کی تھی، پھر ان کو بھی قربان کرنا پڑا تھا۔ تو اپنی جماعتوں میں یہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو حکومت سے نکالا گیا، پاناما لیکس آیا، جو بھی ان پر الزامات لگے،
پھر انہوں نے پورا ایک مارچ کیا تھا تھوڑے ٹائم کے لیے کہ مجھے کیوں نکالا، کون لوگ مجھے نکال رہے ہیں. بہرحال کچھ ڈیل ہوئی یا کیا ہوا، ملک سے باہر چلے گئے. اب ملک سے باہر جاتے ہیں، پھر بڑی ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈون لیکس بھی صحیح تھا. وہ کہتے ہیں اس وقت مشاہد اللہ صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ بھی ٹھیک تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بہت زیادہ راز دفن ہیں، میں ان راز کو اگر پبلک کے سامنے لے آؤں تو ملک کا نقصان ہو جائے گا، میں ان شخصیات کا نام لوں تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. بھائی اپنی حکومتوں میں آپ کمپرومائز کرتے رہے. اگر اتنے ہی آپ ملک کے سچے تھے تو اگر آپ دیکھ رہے تھے کہ ماورائے قانون کوئی بات ہو رہی ہے، آئین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، آپ کو پریشرائز کر کے وہ بات کی جا رہی ہے، تو کہتے یہ پڑھیے حکومت، لاتے سب کچھ پبلک کے سامنے اور بتا دیتے. حکومت بچانے کے لیے یہ حکومت کی جو ظاہر ہے یہ انجوائے کرنے کے لیے مراحات، یہ پروٹوکول، یہ وزیر اعظم ہاؤس، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس، یہ پارلیمنٹ لاجز اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ سب، یہ لوٹ مار، یہ سب انجوائے کرنے کے لیے تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں. پھر جب حکومت سے باہر جاتے ہیں تو پھر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے. اب عمران خان صاحب تھوڑے مختلف لگے قوم کو، اور ہم نے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ میڈیا نے بھی ان پر ساتھ دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر طرف جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے، آپ اس کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سوراخ سے، اتنی چھوٹی جگہ سے آپ باہر نہیں جا سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ امید کی ایک آپ کو کرن نظر آتی ہے، آپ اس طرف بھاگتے ہیں. عمران خان صاحب جب ظاہر ہے اپوزیشن کے طور پر سامنے آئی، یا بڑے بڑے جلسے جلوس کیے، بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے وعدے کیے، کرپٹ مافیا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، نظام کی تبدیلی کی بات کی، عدل و انصاف کی بات کی، پولیس ریفارمز کی بات کی، پھر نہ کسی کے آگے جھکوں گا، نہ بکوں گا، باہر ممالک سے بھیک نہیں مانگوں گا. تو ایک امید پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر، ہم سب کے اندر. ہم نے سوچا کہ شاید ملک واقعی بہتری کی طرف جائے گا. لوگوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا عمران خان صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح سے. انہوں نے کہا کہ قائد کے بعد ایک بہت بڑا لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان. لوگوں نے مسیحا ماننا شروع کر دیا. عمران خان صاحب کی باتیں، ان کے ڈائلاگ لوگوں کے دلوں میں بستے چلے گئے، اور پھر لوگوں نے عمران خان صاحب کو منتخب کیا، اس امید پر کیا کہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے، غریب عوام کی تقدیر بدلیں گے، کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. آج تک وہ یہی بات کرتے ہیں. ہم نے سنا کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ میں اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، اور ہمیشہ اس پر تبصرے ہوتے رہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو، ایک پیج پر، سیم پیج پر، ہر معاملے پر ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے. بہت ساری چیزوں پر ہمیں کمپرومائز کرتی ہوئی صورتحال نظر آئی. اور خیر جب بھی عمران خان صاحب سے گفتگو ہوتی رہی، انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ حکومت کے نیچے ہوتی ہے، ایک حکومت جو ہے فوج حکومت کے انڈر ایک ادارہ ہوتا ہے. ایک جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ایسے کیسے کر سکتے ہیں جب میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں. تو لگا کہ شاید ایک ایسا وزیر اعظم جس کی تلاش تھی، کئی صدیوں سے تلاش تھی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر جس طرح سے مقدمہ لڑا گیا، پوری مسلم دنیا ایشش کر اٹھی. پھر ظاہر بیرونی ملک کے دوروں پر جاتے تھے، جس طرح سے عمران خان صاحب کا استقبال ہوتا تھا، جس انداز میں وہ جاتے تھے، بات کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز چھوڑ کر آتے تھے جس پر پبلک کو ظاہر ایک پوائنٹ مل جاتا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے. ظاہر بڑی ایک امید آئی کہ ظاہر ایک لیڈر کھل کے سامنے آیا جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنی بات منواتا ہے، طاقتور شخصیات کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے سینہ تان کے کہ نہیں یہ غلط آپ کر رہے ہو، یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، یہ کرنا چاہیے. تو بھانڈا پھوٹا اس وقت جب ظاہر تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا، اور عمران خان صاحب پہلے تو یہ کہتے رہے کہ میں اللہ کو شکر ادا کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے. ان کو شاید یقین نہیں تھا کہ میرا نعم البدل کوئی ہے، میرا متبادل کوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی انہیں بلا کر کہا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں. انہوں نے ثبوت تک دکھائے تھے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی شاید نہیں ہوگا کہ انہی چوروں کو، انہی لٹوروں کو جنہوں نے ملک برباد کیا، تباہ کیا، ملک کی خاطر جو ہے وہ ملک کو نقصان جس انداز میں پہنچایا، دشمن قوتوں کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کو مسلط کر دیا جائے گا.
عمران خان صاحب کی خوش فہمی بیسیکلی یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، کس کو لایا جائے گا؟ نواز شریف کو جو کہ باہر بیٹھے ہیں، تاحیات نااہل ہیں، آصف زرداری کو جو کرپٹ ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو جو نااہل ہیں، جن پر حدیبیہ پیپر مل سے لے کر منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کس کس کیسز میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کیا لایا جائے گا؟ رانا ثناء اللہ کو لایا جائے گا جن پر اتنے زیادہ مقدمات ہیں، کیبنٹ کیسے بنے گی؟ سب کے سب چور ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے تسلی رکھی، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال اس وقت بدلی جب عمران خان صاحب کو واقعی احساس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے اور معاملات میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایم کیو ایم کے تو آن ریکارڈ بیانات ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں کچھ مجبوری ہے، ہم نہیں ساتھ دے سکتے، پریشر ہے۔ اتحادی جماعتوں نے جب ساتھ دینا شروع کر دیا، ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا خط لہرایا امریکی سازش کا، وہ تمام تر معاملات کے سامنے ہیں کہ خیر عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، منڈیاں لگی سندھ ہاؤس میں، عمران خان صاحب کا سازش کا نیریٹو، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، چیز اس میں جان نہیں چاہتی، گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب کے موقف میں جو تبدیلی آئی اس کو دیکھ کر ہم حیران اور پریشان رہ گئے، جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو کٹ پتلی حکومت تھا، یہ ان پر جو کرپشن کے کیسز بنے یہ تو ان کے کہنے پر میں نے بنائے، یہ جو ریلیف مل رہا ہے یہ تو ان کے کہنے پر مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نیب میرے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، کوئی بھی میں ملک کی بہتری کے لیے ایکشن لیتا تھا تو مجھے بلیک میلنگ شروع ہو جاتی تھی، مجھے اتحادی جماعتیں بلیک میل کرنا شروع ہو جاتی تھی، نواز شریف صاحب باہر گئے، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ان پر کرپشن کے کیسز بنے، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، سب کے سب الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے اسٹیبلشمنٹ پر۔ تب جا کر کچا چٹھا کھلا کہ عمران خان صاحب کتنے طاقتور شخصیات تھے، جتنا بھرم تھا قوم کا ان کے اوپر کہ وہ ہر چیز کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ طاقتور شخصیات ہوں، جو مرضی ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ ایک کٹ پتلی تھے اور سارے کے سارے احکامات چلائے جا رہے تھے وہاں سے، جو انسٹرکشنز وہاں سے آتی تھی بنے ہوئے اسی کو عمران خان صاحب فالو کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، تو آپ بتائیں میں کیسے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتا؟ تو خان صاحب آپ بار بار یہ کہتے تھے، آپ بار بار پبلک کے سامنے آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، جو فیصلہ میرا ہے وہی سب کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اگر آپ کٹ پتلی تھے، اگر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے تھے، عوام نے جس بھروسے کے ساتھ آپ کو لے کر آئی تھی عوام، اگر اس پر آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا تھا تو آپ لعنت بھیجتے، آپ کہتے کہ میں کیوں کروں ایسی گورنمنٹ۔ عوام اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اقتدار کے ایوان میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے اس وجہ سے لے کر آئی ہے کہ میں عوام کے لیے کوئی کام کروں، اس کی ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کروں۔ جب آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا تھا تو پھر وہ اقتدار کس کام کا؟ یہ مجھے شکوہ ہے سارے سیاسی لیڈران سے کہ یار جب آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں، جو حکومتوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب سے تو شکوہ ہے یہ، اب نواز شریف صاحب اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں، باہر بیٹھ کر لندن سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے شکوہ کرتے نظر آئے۔ 90s کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ملک بدر کیا گیا، جس طرح سے ان کی حکومتوں کا اتنی بار تختہ الٹا گیا، وہ ہمیشہ سے یہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ منتخب جمہوری حکومتوں کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی۔ اسی سیناریو کے اندر جب نون لیگ کی حکومت آتی تو پیپلز پارٹی کو لے آتے، وہ تھوڑا عرصہ حکومت کرتے تو کوئی اور اتحاد بن جاتا، نون کو گرا کے پی ٹی آئی کو گرا کے نون لیگ، پھر کبھی مارشل لا لگ جاتا، کبھی کیا۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں بڑا اچھا فیصلہ کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر، انہوں نے میثاق جمہوریت کیا، جس میں یہ طے کیا کہ یار جو مرضی ہو جائے نا، ہم ایک دوسرے کی حکومت نہیں گرائیں گے، یعنی ہم استعمال نہیں ہوں گے، ہم کسی کا ماؤتھ پیس نہیں بنیں گے، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے تو ہم نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا اہم اور مثالی فیصلہ تھا جس کو جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ کم ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کتنا ہوا یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ مطلب آپ ہمیشہ سے شکوہ کرتے آئیں کہ منتخب جمہوری حکومتوں کو آپ مدت پوری نہیں کرنے دیتے، آپ خود ہی حکومتیں گرانے میں آپ پیش نظر آئیں۔
پھر میثاق جمہوریت کے بعد ظاہر ہے مشرف کے ساتھ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر ایک ڈیل کے تحت جس طریقے سے پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وطن واپس آئی اور اس کے بعد جو تمام تر سیناریو ہوا وہ شہید ہوئیں اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. اس کے بعد جو سیناریو رہا بٹ ابھی اگر عمران خان صاحب کے معاملے کی اسپیسیفکلی بات کریں تو یہ بھی ایک منتخب جمہوری حکومت تھی. آپ چلنے دیتے 3-3.5 سال کی گورنمنٹ ہو گئی تھی اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ 5 سال عمران خان صاحب پورے کر لیتے تو اپنے بوجھ تلے گر جاتے. صحیح کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ وہ اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتے. مہنگائی عروج پر تھی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے تھی, پھر پولیس ریفارمز کی جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, پولیس تو سڑکوں پر قتل عام کرتی پھر رہی تھی, پھر 2 نہیں 1 پاکستان, قانون کی حکمرانی, انصاف, جوڈیشل ریفارمز اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس پر ظاہر ہے قوم سے دعوے کیے گئے تھے, قوم سے وعدے کیے گئے تھے, لیکن ظاہر ہے اس کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں تھا 3.5 سال میں یا 5 سال کے اندر. بٹ ظاہر ہے اگر پبلک آپ کو اتنا سپورٹ دیتی ہے, پبلک آپ کو الیکٹ کر لاتی ہے, تو ظاہر ہے پبلک پھر یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے پاس ٹائم کم تھا, وہ بڑا کم مارجن آپ کو دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر جو آپ نے پرومیسز کیے پورے کرنے. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہیں گے عمران خان صاحب پر ایک اللہ کا خاص کرم نازل ہوا جب یہ سبھی کے سبھی 13, 14, 15 جماعتیں مل گئی, انہوں نے PDM بنائی اور ظاہر حکومت کو جس انداز میں گرایا, عمران خان صاحب چلے گئے. جس وقت عمران خان صاحب یہ PDM پیک پر تھی مقبولیت کی اور عمران خان صاحب کا گراف بالکل نیچے تھا, جو ہی یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے عمران خان صاحب مقبولیت, جس طرح سے انہوں نے نیریٹو پبلک کے اندر بلڈ کیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ پبلک نا بڑی ان معاملات میں حساس ہے, یہ بڑے اچھے سے کیچ کرا سکتے ہیں لیڈران. مذہب کا کوئی معاملہ ہو, آپ مذہب پر بات کریں, آپ دیکھیں بڑے بڑے مذہبی اجتماعات میں آپ جائیں, پبلک کے سینٹیمنٹس ہی الگ ہوتے ہیں. اب پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پر ہی مارز وجود میں ہے, اور پاکستان کی زیادہ تر آبادی لبرل نہیں ہے. پاکستان کی زیادہ تر آبادی کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اگر اوورآل آپ جائزہ لیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی قانون ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے, جو ہمارا دین کہتا ہے. موسٹلی طبقہ آپ دیکھ لیں, ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے راستے پر چلیں. اور اس حوالے سے دیکھیں کوئی بھی کنٹروورشل بیان آتا ہے تو پبلک اس طرح سے سامنے آ جاتی ہے. حجاب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ایک بیان کو کنٹروورشل بنایا گیا تھا. اب دیکھیں سوشل میڈیا پر کس طرح سے خان صاحب کا دفاع کیا گیا تھا. تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے کوئی ایسا لیڈر ہو جو ظاہر ہے بہت زیادہ تو وہ نہیں, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ایک ایکسٹریم کی سوچ وہ نہیں, بٹ لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں کے تحت بھی ایک صورتحال چلے. تو عمران خان صاحب نے بیک ٹو بیک اس طرح سے باتیں کی, جس طرح سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ایک ڈے متعین کروایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملے پر جس انداز میں انہوں نے بات کی, تو یہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے. اب دیکھیں اس کا آفٹر شاکس, اب مطلب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے, اب عمران خان صاحب پر مذہب کے حوالے سے بات کی گئی. ابھی جس طرح سے یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے جس نے اعترافی بیان بھی دیا عمران خان صاحب پر حملے کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس اعتراف کیا اس ملزم نے کہ مذہب کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی بات کی اور لاؤڈ سپیکر میں یہ گانے لگاتے تھے جب اذان ہوتی تھی. تو اس پر ایک طبقہ کھل کر سامنے آ گیا خان صاحب کے حق میں. اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ وہ لیڈر ہے جس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے دلوں میں بستے ہیں. جب کوئی بھی اللہ کے نبی کے حوالے سے بات کرتا ہے, ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو ہمارے دل دکھتے ہیں, اور دل کا درد ہر درد سے زیادہ ہوتا ہے. سو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب اس وقت مقبولیت کی پیک پر تھے جب تحریک عدم اعتماد آئی, اور PDM پیک پر تھی, عمران خان صاحب کا گراف نیچے تھا. جو ہی تحریک عدم اعتماد آئی, عمران صاحب کی حکومت بدلی, تو پھر عمران خان صاحب کا جو نیریٹو, اچھا میں بات کر رہی تھی کہ ایک تو اسلامک لحاظ سے لوگوں کے بڑے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, لوگ بہت جلدی آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور دوسرا ظاہر ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں. کون اپنے آپ کو غلام کہنا پسند کرتا ہے؟ حالانکہ ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہم اس وقت ایک ایسی قوم ہیں
جس کا ہر بچہ مقروض ہے، میں مقروض ہوں، آپ مقروض ہیں، یعنی کہ اتنا زیادہ قرض ہم لے چکے ہیں اور ابھی مزید لے رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قرض دینے کے لیے ہمیں مزید قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا ہم کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم اتنے زیادہ مقروض ہو چکے ہیں کہ دیکھیں پچھلے دنوں جب آئی ایم ایف ہمیں پیمنٹ نہیں دے رہا تھا، قسط جاری نہیں کر رہا تھا، تو سارے کے سارے معاشی ماہرین کہہ رہے تھے کہ اگر اس بار آئی ایم ایف نے ہمیں لون نہ دیا تو ملک اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، اور ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کیا صورتحال ہوتا ہے، کوئی ملک آپ کو ادھار تیل نہیں دیتا، کوئی ملک آپ کو جو ہم تجارت کرتے ہیں، یہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں وہ نہیں ہوتی، مطلب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ چیزیں خریدیں گے کیسے، پورا ایک نظام زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اور عوام کے آپ دیکھیں سری لنکا کی مثال آپ زیادہ کیوں جاتے ہیں، جس انداز میں لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی تھی، لوگوں نے تو جو یہ اشرافیہ یہ ان کے تو وزیر اعظم ہاؤس میں لوگ گھس گئے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں گھس گئے، وزراء کو جس انداز میں انہوں نے عبرت کا نشانہ بنایا، تو یہ تمام تر صورتحال ہوتی ہے۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم غلام کیسے نہیں ہیں؟ میں نے اگر کسی ایک شخص سے ادھار لیا ہوا ہے اور اتنا ادھار لیا ہوا ہے کہ میرے پاس سخت نہیں ہے اس کو واپس دینے کی، اب میں اپنا نظام زندگی چلانے کے لیے اس سے مزید ادھار لے رہی ہوں، اور ایک دن میں کھڑی ہو جاؤں اور میں کہوں کہ یار میں کوئی تمہاری غلام ہوں، وہ کہے گا یار جو تم نے پیسہ کھایا ہے وہ تو نکالو، بعد میں غلام ہو یا نہیں وہ بعد میں، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ریسورس ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ میں اس کا قرض ادا کر سکوں، تو پھر میں کیسے غلام نہیں ہوں؟ میں اگر غلام اس طرح سے غلام نہیں بھی ہوں لیکن اس کے انڈر بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے مجھے اس کی ماننی پڑیں گی۔ تو اس وقت یہ ایکچوئل سچویشن ہے پاکستان کی، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت خوددار قوم ہیں، ہم بہت زیادہ غلام ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہر شخص کے اندر خودداری ہے، کوئی غلام پیدا نہیں ہوتا، ہر شخص آزاد پیدا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر شخص آزاد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بٹ کچھ ریالٹیز ہیں جنہیں ایکسیپٹ کیے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے۔ اب شہباز شریف صاحب سے مجھے لاکھوں اختلاف، نواز شریف صاحب سے یا ان کی پوری سیاست سے، بٹ انہوں نے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزر، یعنی کہ بیکاری چوز نہیں کر سکتے، بس ان کے اوپر جو مسلط کیا جائے وہ کہیں بس بیگرز کانٹ بی چوزر، کہ اس ایک سینٹنس نے کھلبلی مچا دی تھی، پتہ نہیں مسلم لیگ نون کی سیاست کو کتنا بیک فٹ پر لے کر گئے تھے، خاص کر شہباز شریف صاحب کی سیاست کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ پرائم منسٹر پاکستان ہیں اور اس وقت بھی تھے۔ اب یہ ریالٹی یہی ہے، اب شہباز شریف صاحب سیدھے ہیں تو وہ سیدھی بات کر لیتے، جیسے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بہت سیدھے ہیں وزیر اعظم میں، تو وہ ہر چیز کا کھل کر اظہار کر دیتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اصل یہی ہے، ریالٹی یہی ہے۔ اگر آپ جائیں گے نقل پر یا آپ جائیں گے سیاست چمکانے کے لیے تو ہم کہیں گے یار ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں یا ہم خوددار ہیں۔ بہرحال یہ بڑی ایک لمبی ڈسکشن ہے، لمبی چوڑی ڈسکشن، جس کو سمجھنا شاید ابھی ممکن نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک سیناریو بلڈ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کی جو ایک فین فالوئنگ ہے وہ کلٹ فالوئنگ ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو مرضی بات کر لیں، وہ صحیح ہو غلط ہو، ان کے فالوورز نے ان کو صحیح ماننا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے کاؤنٹر نیریٹو عمران خان صاحب کے خلاف آئے، امریکی سازش کا بیانیہ جو عمران خان صاحب پبلک میں لے کر آئے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یعنی اداروں نے اس کو رد کیا، انہوں نے کہا کوئی سازش ہمیں نہیں نظر آئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایون یہ کہا، اچھا یہ وہی آئی ایس پی آر ہے اور یہی آرمی ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کوئی ایک بات آ کر دیتی تھی نا کہ یہ نہیں ہے تو اسے ہی ریڈ لائن تصور کیا جاتا تھا۔ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں دیکھ لیں تو اب وہی آرمی ہے، وہ بار بار آ کے کہہ رہی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، عمران خان صاحب ان کے سپورٹرز اڑے ہوئے ہیں کہ امریکی سازش کے تحت نکالا گیا، کوئی کاؤنٹر نیریٹو گورنمنٹ ان کے اس بیانیے کے خلاف ابھی تک نہیں لے کر آئی، ابھی تک اپنے جلسے جلوسوں میں کہتے ہیں۔ کل پرسوں بھی بات کر رہے تھے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس حملے کے اندر ہی بات کریں گے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے آ کر یہ بات کی جو کہ ہزاروں بار وہ کہہ چکے ہیں، جلسے جلوسوں میں ہر جگہ کہہ چکے ہیں
کہ سازش کے تحت نکالا گیا. شاید اس وقت اتنی ضرورت بھی نہیں تھی عمران خان صاحب کو یہ کہنے کی, بٹ انہوں نے کہا, انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح سے وہ عدم اعتماد آئی, منڈیاں لگی, مجھے ہٹایا گیا, پورا ایک سناریو جو ہے وہ انہوں نے بتایا قوم کو. تو وہ ابھی تک اس نیریٹو پر کمی, کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں لے سکے. یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کتنے سالوں سے کہتے آ رہے ہیں, آج تک کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا سکے. عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے جو ہے وہ 6 مہینے ہو گئے, کوئی ایک کرپشن کا کیس کوئی ٹھوس ثبوت کے ساتھ نہیں لا سکے. تو عشا خانہ عمران خان صاحب تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کس کیس میں یہ مجھے فارغ کر رہے ہیں. فورن فنڈنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ فورن کہہ رہے تھے, یہ تو ممنوع فنڈنگ ہے. اچھا, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے سنگین معاملات ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے, ان کو بھی پبلک کریں. پھر دیگر جو عثمان بزدار صاحب پر, فرح گوگی اور عمران خان صاحب کی اہلیہ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ثابت کر کے دکھائیں, کچھ ہوا نہیں. بہرحال یہ کوئی بھی نیریٹو عمران خان صاحب کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو ابھی تک لے کر نہیں آئے. اب یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ویسے آج بھی کہا ہے کہ سرحدوں پر کھڑے جو محافظ ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری آرمی ہے, فوج ہے تو ہم ہیں. اور یہ ریالٹی بھی ہے, دشمن اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ یار ایک ادارہ ہے ہمارے جو تحفظ کا ضمانت ہے یہ ادارہ, اگر اس کو بھی آپ اتنا کنٹروورشل بنا دیں گے, اس کو اتنا زیادہ پبلک کے اندر آج جو ماحول پیدا ہوا ہے. اچھا, پتہ بھی ہل جاتا ہے نا عمران خان صاحب کی سائڈ سے, سارا کے سارا الزام ادھر لگاتے ہیں, وفاقی حکومت کی طرف بعد میں آتے ہیں, تنقیدوں کا نشتر ادھر برسائے جاتے ہیں. چاہے اعظم سوادی صاحب کا معاملہ, چاہے شہباز گل صاحب پر تشدد کا معاملہ, چاہے صحافیوں کی ان کو اٹھانا یا ان پر تشدد کا معاملہ, عمران خان صاحب پر حملے کا معاملہ, اور دیگر جو بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جانے کے بعد سے جتنے بھی معاملات ہوئے اس میں براہ راست یا انڈائریکٹلی ملوث کیا جاتا رہا اداروں کو, اور کھل کر تنقید کی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, حالانکہ اس کو روکنے کے لیے ادارے بھی بارہا کہہ چکے ہیں, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, اور مزے کی بات جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لے جایا جاتا ہے اور ان سے اگلوایا جاتا ہے سچ جو بھی واٹ ایور, وہ بعد میں آ کر اپنے ویلاگس کے اندر بتاتے ہیں, بعد میں ویڈیو بناتے ہیں. لوگوں کے اندر خوف ڈر ختم کر دیے اس جماعت نے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دھمکیاں ہیں تو آپ بھی دوبارہ دھمکیاں دیں, اگر رونگ کال سے آپ کو دھمکائے جاتے تو آپ وہی رد عمل. ایک دور ہوتا تھا, ایک ٹائم مجھے یاد ہے, ویسے ہی کہیں باہر سے کال آ جاتی تھی یا کہیں سرکل میں تو لوگ ذرا ڈر جاتے تھے. ڈر تھا, عزت تھی, احترام تھا, کہیں خوف بھی تھا, بٹ سب سے زیادہ اوپر جو چیز تھی وہ احترام تھا. آج نہیں ہے. اب ناظرین, پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے. یہ جس طرح سے لڑائی ہو رہی ہے, کھل کر سامنے آ رہی ہے, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یہ انارکی یا عدم استحکام یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اب عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں اپنی ایک پریس کانفرنس میں جو بات کی, انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج کے ادارے کے ایک شخص کا اگر نام لیا جائے تو پوری کی پوری فوج جو ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فوج کو متنازع کیا جا رہا ہے, فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر لیاقت علی خان کو گولیاں ماری گئی, پھر ذوالفقار علی بھٹو کو جس انداز میں ان کو سولی پر لٹکایا گیا, ان کو ظاہر پھانسی دی گئی جس کو جوڈیشل مرڈر بھی کہا جاتا ہے. اس پر ظاہر بہت سارے لوگوں نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا, اسے غلطی بھی قرار دیا گیا. اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آپ دیکھ لیں جس انداز میں ان پر گولیاں چلائی گئی. اب عمران خان صاحب پر حملہ, میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو سیاسی لیڈران ہیں, یہ جو سیاسی رہنما ہیں, یہ کب معاملات کی سنگینی کو سمجھیں گے. ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آج عمران خان ہے, کل ہم ہو سکتے ہیں. کل شہید بے نظیر بھٹو تھی, اس سے پہلے لیاقت علی خان تھے, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے, قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ سلسلہ چلا آتا آ رہا ہے. اگر آرمی کے ایک شخص کے حوالے سے بات کرنے سے پوری آرمی کا وقار مجروح ہوتا ہے تو ایک لیڈر پر حملہ کرنے سے کیا تمام پولیٹیکل جماعتوں کا وقار مجروح نہیں ہوتا؟ کیا یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟
پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے پر پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب پر حملے کو لے کر تمام کے تمام جو گورنمنٹ میں بیٹھی جماعتیں ہیں، بجائے اس کے کہ یک زبان ہو جائیں، کھڑی ہو جائیں اور کہیں کہ ان عناصر کو بے نقاب کیا جائے، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اتنی ساری چیزیں بھگتتی ہوئی آئی ہے، وہ بھی آج سوال اٹھا رہی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کو سن رہی تھی، کوئی یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اگر 4 گولیاں لگی ہیں تو خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا کیوں نہیں۔ کوئی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا عمران خان صاحب جن لوگوں کو نومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایف آئی آر میں، کیا اس سے ایگری کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب؟ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں گولیاں لگی نہیں ہیں، کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب شاہ رخ خان اور سلمان خان سے بھی بڑے ایکٹر ہیں، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پی ایم این این کے آ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فلاں ہاسپٹل سے فلاں کیوں لے جایا گیا، اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سوالات اٹھائیں، آپ کے سیاسی اختلافات، سیاسی نظریات، آپ ایک دوسرے سے ضرور اختلاف کریں، لیکن خدا کے لیے جب ایک لیڈر پر حملہ ہو جاتا ہے، اس کی جان جو ہے وہ جا سکتی تھی۔ اب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنے ویلاگز کے اندر یہ خدشے کا اظہار کرتے رہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط بھی لکھا، انہوں نے صدر پاکستان کو خط بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے تھریٹ ہے، مجھے میری جان کو خطرہ ہے، لیکن اس وقت کسی کو نہیں سوجا۔ لیکن جب ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے، ان پر حملہ ہو گیا، وہ قتل ہو گئے، سب کو پھر نوٹس لینا بھی یاد آ جاتا ہے، سب کو پھر مذمت کرنی بھی یاد آ جاتی ہے۔ بھائی جب وہ زندہ تھا، جب وہ التجائیں کر رہا تھا، جب وہ اپنی ویلاگ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے تھریٹ ہے، اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے آپ؟ یہی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اتنے عرصے سے پریس کانفرنسز کے اندر یہ کہہ رہے تھے، بار بار اپنے جلسے جلوسوں میں خطاب میں کہہ رہے تھے کہ بند کمروں میں مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، مجھے راستے سے کیسے ہٹایا جائے، لیکن اس حوالے سے کسی نے ان کی بات پر غور ہی نہیں کیا، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن دہاڑے جلسے کے اندر انہیں گولی ماری گئی۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی سیاسی لیڈران کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے، ہم نتائج بھگت چکے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسی ہم شخصیت کو ہم کھو چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جیسے سیاسی شخصیت کو قداور، جن کی پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر اتنی زیادہ مقبولیت ہے، پورا کا پورا اب نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے آپ نظریے سے جتنا مرضی اختلاف کر دیں، ان کی سوچ سے، ان کی باتوں سے، ان کے ہر چیز سے اختلاف کر لیں، لیکن اس چیز سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت پبلک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، لوگ پسند کرتی ہے، ان کی بات مانتی ہے، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے۔ مطلب یہ ہوتا کیا آ رہا ہے پاکستان کے اندر؟ پچھلے 75 سالوں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایک قدم بھی ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ بھائی یہ جمہوریت ہے، اسے آپ جمہوریت کا نام دے رہے ہیں۔ اب صحافی جو ہیں وہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، پولیٹیشنز کو اٹھایا جا رہا ہے، اور تو اور چھوڑیں یار، اعظم سواتی صاحب کا معاملہ آپ دیکھ لیں۔ مطلب جس انداز میں وہ 70 سالہ شخص، بوڑھا بزرگ شخص آہیں بھر رہا ہے، رو رہا ہے پریس کانفرنس کے اندر، اس نے تو سب کچھ کھول کر رکھ دیا آپ کے سامنے۔ بھائی کون لوگ ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیا ایسی ہوتی ہے جمہوریت؟ کیا اس لیے آزادی ملی تھی ہمیں؟ کیا ہمارے بزرگوں نے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور آزادی حاصل کی تھی؟ اسے ہم آزاد ملک کہیں گے جہاں پر کھل کر بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں پر کھل کر جینے کی آزادی نہ ہو، جہاں پر آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ سیو نہیں ہے۔ اب اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر جو باتیں کی ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ عقل وہاں پر جا کر دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم شرمندہ ہیں بحیثیت قوم جو ہیں وہ، اب انٹرنیشنلی ہمارا کیا امیج جاتا ہوگا؟ اور چاہے اس کے پیچھے جو بھی ہو، اس گھنونے گھٹیا کھیل کے پیچھے جو کوئی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے۔ انگلیاں کبھی ادھر اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی ادھر اٹھائی جا رہی ہے، کبھی ہمیں اداروں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مطلب صاف شفاف تحقیقات ہر معاملے کی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو ملک کے ضامن ادارے ہیں، جو ہمارے محافظ ادارے ہیں، کم سے کم ان پر یہ جو الزام تراشی کا ایک سلسلہ شروع ہونا، ایک چیز چل نکلی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔
اگر وہ نہیں ہے پیچھے تو کلیئر ہونا چاہیے کہ یار اس گھناؤنے فیل کے پیچھے آخر کون ہے. اتنے دن سے اعظم سواتی صاحب پریس کانفرنس کے اندر رو رہے تھے. بالآخر آج سپریم کورٹ نے اس اعظم سواتی کیس کا نوٹس لیا ہے، جس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں چاہ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں. اعظم سواتی چیف جسٹس سے ملنے سپریم کورٹ پہنچ گئے تو ان کی پولیس اہلکاروں سے اس معاملے پر تلخ کلامی ہوئی. اعظم سواتی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے عدالت میں پیش ہونے کی کوشش کی گئی تو پولیس اہلکار نے کہا کہ بغیر اجازت اندر نہیں بھیجا جا سکتا. تاہم چیف جسٹس نے اعظم سواتی کو بلا لیا اور وہ دوران سماعت روسٹم پر آ گئے. چیف جسٹس کے سامنے آئی. چیف جسٹس نے کہا کہ اعظم سواتی صاحب آپ کا مقدمہ ہیومن رائٹس دیکھ رہے ہیں، مبینہ ویڈیو کے معاملے پر ہم افسردہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے، ویڈیو پر ہیومن رائٹس سیل نے تحقیق شروع کر دی ہے. آپ تو کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے. یہ بڑا ایک کنٹروورشل ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا تھا جب سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ تو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہی نہیں کبھی. جب اعظم سواتی کا سٹیٹمنٹ آیا تھا تو اعظم سواتی نے کہا کہ کوئٹہ فیڈرل لانچ میں ٹھہرا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ سواتی صاحب آپ کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں، معاملے کا قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اعظم سواتی اس موقع پر ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئے. اس سے پہلے بھی وہ پریس کانفرنس کر چکے. اب یقین کریں ان کی پریس کانفرنس سن کر جب وہ کہتے ہیں کہ میری پرائیویٹ ویڈیو جو ہے وہ جس طرح سے لیک کی گئی، میری بیٹی نے وہ دیکھی. اب خود سوچیں کہ یار ہم کس طرح کے معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، یہاں پر ہماری پرائیویسی تک سیو نہیں. اور یقین کیجئے اگر آج اعظم سواتی ہیں نا تو کل آپ بھی ہیں. میں بہت سارے لوگوں کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے یہ ریئلائز ہوا کہ یار آپ جتنے مرضی سیاسی اختلاف کر لیں، کہیں نہ کہیں کچھ اصول پرست لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بچی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے بڑے کچھ سینئر جو رہنما ہیں جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اسے کنڈیم کیا ہے اور اعظم سواتی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 2-4 اور لوگ ہیں. ایون میں مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی فن بٹس کے ساتھ، انہوں نے بھی اس معاملے کو کنڈیم کیا ہے. ظاہر سینٹ کی 14 رکنی کمیٹی اس سارے معاملے کی تفتیش کے لیے اب بنائی گئی ہے. لیکن آج ایک بار پھر عدالت کے سامنے بھی اعظم سواتی صاحب آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ جو ویڈیو میرے اہل خانہ کو بھیجی گئی وہ میں ججز کے علاوہ کسی کو نہیں دکھا سکتے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں کسی کو دکھاؤں. اور اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ویڈیو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، متعلقہ اداروں کو کہیں گے کہ یہ ویڈیو انٹرنیٹ سے ہٹا دیں. ہم آپ کا کیس ہیومن رائٹس سیل میں دیکھ رہے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے کون کون دشمن ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کہ کس نے کیا ہے. آج کل سچ کو تلاش کرنا مشکل ہو چکا ہے، جھوٹ کی کئی تہوں میں سچ چھپا ہے. یہ کہا جناب چیف جسٹس نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ انسانی حقوق سیل سارا معاملات دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں تو آج ہی آپ کو دوبارہ بلا لیتے ہیں، ضرورت ہوئی تو ضرور مداخلت کریں.